السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے عشق میں، جو ہم نے ہمارے اللہ کے خزانے گروپ پہ سفر عشق کے جو سیشنز کا جو آغاز کیا ہے، ان کے پچھلے 2 سیشن ہم نے کور کر لیے۔ تو جتنی بھی میری بہنیں بس یہ سیکھنے کے لیے جڑی ہے کہ یہ آداب اس سفر کے میں سنوں، اس سفر کے احترام والے جو میں جذبات سنوں، کہ میں سننے کے لیے موجود ہوں، کہ اس مبارک کے سفر کے کس طرح سے تڑپ ہو، کس طرح سے مجھے طلب ہو کہ میں بھی وہاں پر جاؤں گی، میرا بھی جانا ہو جائے۔ بس اگر کوئی میری بہن اسی شوق میں، اسی لگن میں، اللہ اکبر، اس سیشنز کو اگر سننے کے لیے جوائن ہوتی ہے، تو میری تماموں کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سیشن کو سننے کی برکتوں سے تماموں کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی زندگی میں بیت اللہ کی حاضری، ہماری لبیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں با ادب ہماری حاضری ہر سال نصیب ہو جائے، آمین۔ تو آئیے اس نورانی سیشن کا، کہ وہ نورانی باتیں، وہ نورانی سفر، وہ نورانی تذکرے، کہ کس طرح سے اگر ہم انشاءاللہ جب ہم ضرور جائیں گی تو اس سفر کو ہم کس طرح سے نا ایک جذبے کے ساتھ، ایک عاشقانہ جذبے کے ساتھ ہم کس طرح سے ان سفر کو نبھائیں، انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں وہ جانتی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ دیکھیں، ہم نے پچھلے سیشنز میں کیا کیا سنا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ غسل کا طریقہ کس طرح سے ہو۔ ہم نے کیا سنا تھا کہ غسل کا طریقہ کس طرح سے ہو۔ ایک حاجی جب حج کے لیے غسل کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کی کیفیت ہو، کیا کیا اس کے لبوں پر دعائیں ہو، کیا اس کی نیتیں ہو، کس طرح سے، اللہ اکبر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیک پیک جو ہے، کیا سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیا ہمارے پاس نہ ہو، ہینڈ بیگ میں ہم کیا کیری کر سکتے ہیں، وہ پوری لسٹ آپ لوگوں سے شیئر کی گئی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پچھلے سیشن میں کہ احرام جو ہے لیڈیز کا کس طرح سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سیشن میں آپ لوگوں کو احرام کی پابندیاں بتائی جائے گی۔ اور ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بھی دیکھا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت ہم کون سی نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ صلاۃ التوبہ ہم پڑھیں، صلاۃ السفر پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوفیق پڑھے، اور صدقہ دیتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنا گھر جو ہے، ہمارے معاملات، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہماری والدین، ہمارا بزنس، سب کچھ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ہمارا گھر، ہمارا وطن، ہماری بستی، ہمارا ملک چھوڑتے ہوئے ہمیں نکلنا ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو عمرہ کا طریقہ بتایا جائے گا، اور احرام کے جو ریسٹرکشنز ہیں انشاءاللہ میں وہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور دیکھیں، اگر کوئی میری بہن یہ سوچتی ہے کہ حج کے سیشن سے اور عمرہ کا طریقہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، حج 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ حج سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ حج 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو حج کے طریقے، حج کے ٹائپس، اور عمرہ کا طریقہ اور احرام کی پابندی انشاءاللہ یہ بتانے کی اللہ کی مدد سے کوشش کروں گی۔ آئیے آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں، اگر ایک حاجی
سپوز اپنی کنٹری سے اگر لاسٹ فلائٹ سے نکل رہا ہو، کہ آخری کی کسی کی فلائٹ ہو، کہ اگر جانے کے 2 یا 4 دن یا ایک ہفتے کے اندر اگر حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، کہ 8 ذی الحجہ میں قریب جو ہے اپنے وطن چھوڑتے ہوئے نکلتی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر مکے کے آس پاس کے لوگ، یا مکے میں ہی اگر کوئی رہتا ہو، یا سعودی عرب سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہو، حج کی نیت سے گھر چھوڑتے ہوئے مکہ کے لیے روانہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ حاجی عمرے کی نیت نہیں کرتا۔ حج افراد میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، مطلب حج کیا ہوتا ہے، احرام جو ایک حاجی پہن لیتا ہے نا حج افراد میں، وہ کیا کرتا ہے، صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ اب حج عید جس طرح سے، اب دیکھیں وہ مکہ پہنچ گیا، اب اس نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن وہ کیا کرے گا، عمرے کی نیت نہیں کی تھی اس لیے عمرہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک پورے ایام حج گزارنے کے بعد مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، پھر اس کے بعد طواف زیارہ ہونے کے بعد، اس کے بعد قربانی، حلق، اس کے بعد جا کر وہ جو ہے احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوگا۔ اس میں کیا ہوا، حج افراد میں عمرہ کی نیت بھی نہیں ہوئی، اور ہاں ایک اور چیز، حج افراد میں قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ اگر ایک حاجی کر لے تو بہتر ہے، اور نہیں کرے تو اس پر واجب نہیں۔ اوکے، تو یہ حج افراد ہے۔ حاجی اگر مکہ پہنچتا ہے، حرم میں جب وہ داخل ہوتا ہے، تو حج سے پہلے حاجی کیا کرے، طواف قدوم کر لے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر اب دوسرا حج، اگر کسی حاجی نے دیکھے میقات پر حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہو، اب میں حج قران کا بتا رہی ہوں، ہاں، حج کی بھی نیت ہو، عمرے کی بھی نیت ہو، احرام اس نیت سے پہنا ہو کہ حج کی بھی نیت ہے اور عمرے کی بھی نیت ہے، اب یہ احرام بھی جا کر بقرعید پر پورا جو ہے حج کے ارکان فلفل ہونے کے بعد ہی اترے گا۔ حج قران کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جو لاسٹ فلائٹ سے جا رہے ہو، جو بار بار حج پہ جاتے ہیں الحمدللہ، جو بہت آسانی سے، مطلب جن کو ارکان بہت اچھے سے ہے، بہت زیادہ جو ہے نا کیپیسٹی رکھنے والے، بہت اچھے سے نبھانے والے، تو وہ کیا کرتے ہیں، حج قران، کہ حج کی بھی نیت ہے، عمرے کی بھی نیت ہے، لیکن جب تک عمرہ کے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، یوزولی عمرہ کر لیا تو ہم احرام کی پابندی سے فارغ ہو جاتے، لیکن حج قران میں کیا ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوگا، احرام حاجی کا نہیں کھلے گا۔ اب کب کھلے گا، جب حج کی قربانی ہو جائے، اس کے بعد حلق ہو جائے، اس کے بعد عمرہ، اس کے بعد جو ہے ایک حاجی اس احرام سے جو ہے پابندی سے باہر آئے گا۔ اب تیسرا حج کیا، حج تمتع۔ اب یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ اسی نیت سے حج کرتے ہیں، جو انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، یا جو دور دور سے جاتے ہیں، یا پھر جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بچے والیاں ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ جاتی ہے، جو زیادہ نہیں سمجھ پاتی ہے، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے تو صرف عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، اب یہ والے حج میں، حج تمتع میں، حج کی نیت جو ہے ساتھ میں نہیں کی جاتی، پہلے کیا ہوتا ہے، میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھتا ہے ایک حاجی۔ اب جیسے ہی عمرہ ہو گیا، کہ مکہ پہنچ گئے، حرم میں داخل ہو گئے، الحمدللہ طواف ہو گیا، واجب الطواف کی نماز ہو گئی، زمزم پی لیا، سعی ہو گئی، حلق ہو گیا، اب ایک حاجی اپنا احرام جو ہے وہ کھول لے، احرام کی پابندی سے حاجی جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ اب جب ایام حج آنے والے ہیں، کہ 8 ذی الحجہ جب لگے گا، اب دوبارہ سے حاجی کیا کرے، احرام جو ہے حج کا پہن لے، اور پھر اس طرح سے حج تمتع کی نیت ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ جو ہے حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ آسان ہوتا ہے، کہ احرام کی پابندی سے جو ہے ایک حاجی فارغ ہو جاتا ہے، بیچ میں چاہے تو اور عمرہ کر لے، اور جو ہے طواف کر لے۔ عموماً زیادہ تر موسٹ پروبیبلی لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو کیونکہ اس میں عمرہ کی نیت ہوتی ہے حج تمتع میں، تو اس لیے آج کے سیشن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو عمرہ کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو جس طرح سے میقات پہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے، کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے
میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھتی ہوں، یا اللہ آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائے اور میرے حق میں قبول فرما دے۔ اس طرح سے ایک حاجی جو ہے نیت کرے اور 3 مرتبہ عورتیں جو ہے وہ ہلکی آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، اور مرد حضرات جو ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، مردوں نے 3 مرتبہ جو ہے بلند آواز میں تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اب ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دعا جو علماء نے بتائی ہے جس کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتی ہوں، کہ جب عمرے کی نیت کی جائے، تلبیہ جب ہم پڑھ لے، درود شریف جب ہم پڑھ لے، تو ایک اور دعا کرے، اور جگہ جگہ پر یہ بھی دعا ہمارے لب پر ہو کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کی رضامندی کے لیے عمرے کی نیت کرتی ہوں، اور میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، مجھے دے دیجئے، اور میں آپ کی ناراضگی اور آپ کہ دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں، مجھے اس دوزخ سے بچا لیجئے۔ کتنی خوبصورت اور مبارک دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت جتنی بھی جو بھی دعا پڑھی ہو میرے مولا، وہ سب دعا میری طرف سے بھی آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے احرام باندھتے وقت ہم نے نیت کرتے وقت عمرے کی یہ دعا کرنی ہے۔ اور جو ریسٹرکشنز میں آتے ہیں، جو میں لیڈیز کے لیے جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں احرام کی حالت میں جب ہم داخل ہو گئی نا، تو ہم نے پھر جو بھی چپل پہنی ہے، جیسے بھی جوتے ہیں، ایسا نہیں کہ شوز نہیں پہن سکتے یا پھر 2 اسٹرپس والی یا سلیپر چاہیے، ہمارے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو چپل میں ہم خود کو کمفرٹیبل سمجھتی ہے، ہم اس طرح کی چپل پہن سکتی ہے، جوتے ہو، چپل ہو، سلیپر ہو، ہیلز ہو، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے چپل پہن سکتی ہے، لیکن جس میں آپ کو چلنا کمفرٹیبل ہو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور کپڑا بھی جو ہے ہم خواتین سلا ہوا پہنے، برقع پہنے، عبایا پہنے، بس اتنا ہے کہ پردے کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ ہمارے اوپر جو ہے یہ ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ ہم سلا ہوا نہ پہنے یا چپل اس طرح سے ہمارے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ دیکھیں پردہ۔ اب پردے کے لیے جو ہے ہم اگر جو خواتین یہاں پر برقع کرتی ہے، پایا جاتا ہے کہ ایسے بھی مسکنسیپشنز ہوتے ہیں لوگوں میں کہ احرام کی حالت میں چہرہ جو ہے نہیں چھپایا جاتا، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں بھی ہمیں پردہ کرنا ہے۔ احرام میں کیا کرنا ہے؟ پردہ اس طرح سے ہو کہ بھی احرام میں ہمیں یہ ریسٹرکشن ہے، یہ پابندی ہے کہ کپڑا ہمارے چہرے پہ نہ لگے، لیکن ہمیں چہرہ ظاہر نہیں کرنا، ہمیں بے پردگی کرنا نہیں ہے، وہاں پہ الاؤڈ ہے نا، کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے، ہمیں بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑا ہمارے چہرے پہ نہ لگے۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیں ایسی کوئی کیپس ہوتی ہے، ایسے سلائی ہوئی کیپس ہو، یا پھر آپ خود بھی جو ہے بنوا سکتی ہے، انشاءاللہ گروپ میں آپ کو وہ پکچر شیئر کر دی جائے گی۔ محمد علی روڈ پہ بھی جا پر بہت آسانی سے یہ کیپ مل جاتی ہے کہ جب ایک احرام کی حالت میں جو ہو، احرام کی کنڈیشن میں ہو، تو وہ کیپ پہن کر کہ ہمارے چہرے سے تھوڑے دور پہ ایک کیپ ہوتی ہے اسپورٹس کیپ کی طرح وہ، اور ایسے آگے سے اس کے کپڑا ہوتا ہے، جب ہم لیڈیز میں ہم چاہے تو کپڑا اٹھا لے، جینٹس میں جانے کے ٹائم پھر سے وہ کیپ کا کپڑا ہم ڈھانک لے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کپڑا بھی ہمارے چہرے پہ نہیں لگتا اور ہمارے پردہ بھی جو ہے ہم نہیں کھلتا اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم نے احرام پہن لیا، اب سارے محرم ہمارے بھائی ہو گئے یا ابھی پردہ ہمارے اوپر جو ہے ضروری نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شرعی پردہ کرنا ہے، بے پردگی بالکل نہیں کرنی۔ دیکھیں ہم وہاں پر حج کے لیے نکلے ہیں، عمرہ کے لیے نکلے ہیں، کتنے زیادہ نامحرم ہوتے ہیں ہمارے قافلے میں، ہمارے ٹور میں، ہمارے روم پہ، ہمارے فلور میں، لفٹ میں، بس میں، اللہ اکبر، پلین میں، ایئرپورٹ پہ، حرم میں، مطاف میں، ہر جگہ تو ہوتے ہیں نا۔ تو کیا ہمیں مطلب ان نامحرموں میں سے کیا ہمیں پردہ نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔ یہ جان تو لے، یہ سمجھ تو لے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر بھی پردگی کرنی ہے؟ یاد رہے یہ سخت 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 گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی سے بہت سارے جو ہے ممبرز جا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ 2 بہنوں کی فیملی جا رہی ہے نا، دونوں کے شوہر ہے، تو ایک بڑی بہن ہے یا چھوٹی بہن ہے، دونوں کے شوہر جو ہے ایک دوسرے، ان دونوں بہنوں کے لیے تو جیسے وہ ہو گئے نا، نامحرم ہوئے نا۔ اللہ اکبر۔
اس طرح سے دیکھیں اگر ایک فیملی کا بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے، ان دونوں کی بیویاں جو ہے کہ ان کا دیور اور جیٹ کا رشتہ ہو گیا، یہ بھی تو نامحرم ہوئے، لیکن وہاں جا کر بڑے ہی آسانی سے باتیں کرتے ہیں، ہے نا، کزنس جا رہے ہوتے ہیں، پھپھو کا بیٹا، چچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ سبھی جو ہے کزنس ہے، یہ نامحرم ہوئے، ان سے نکاح جائز ہوتا ہے، تو وہاں پر جا کر ان سے بات کرنا، بے پردگی کر لینا، فیملی ممبر ہے، اللہ اکبر، یہ سنگین نہایتی بہت بڑا گناہ، سخت گناہ ہے یہ، کیونکہ ان سے پردہ جو ہے، عورت کو پردے کا حکم ہے ان رشتوں سے نا، اللہ اکبر۔ تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اس کو اپنے فکس کر لے، دھیان رکھے کہ مطلب پیورلی پردہ کرنا ہے، ہر نامحرم رشتے سے پردہ کرنا ہے، جو ہمارا محرم نہیں ہے اس سے ہمیں پردہ کرنا ہی ہے، دوران سفر، سفر پہ جانے سے پہلے اور سفر پہ آنے کے بعد اس پردے کا اہتمام کرے، میں کہوں گی۔ تو جو ہمارے فیس کا پردہ ہے تو اس کے لیے ایک خصوصاً ایک اسپیشل کیپ بنتی ہے۔ دیکھیں ایون عرفات کے ٹینٹس کی اگر میں بات کروں، ان خیموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جینٹس اور لیڈیز ساتھ میں بٹھائے جاتے ہیں۔ مینا میں بھلے ہی سیپریٹ ٹینٹس ہوتے ہیں، لیڈیز الگ جینٹس الگ، لیکن عرفات کے ٹینٹ میں جینٹس اور لیڈیز ایک ساتھ بٹھائے جاتے ہیں، مطلب الگ الگ بیٹھائے جاتے ہیں، بیچ میں صرف آنے جانے کے لیے چھوٹا سا ایک راستہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایک ٹائم پہ ایک آدمی پاس ہو سکے، بس اتنا۔ لیکن کیا ہوتا ہے پردہ جو ہے، اگر کوئی خواتین پردہ نہیں کرتی، چہرہ کھلا ہے، تو پھر آسانی سے ایک دوسرے کو جینٹس اور لیڈیز دیکھ پاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے وہ، اللہ اکبر۔ تو اس ماحول میں پردے کا احترام کرے، اہتمام کرے، ایسا ہو وہ کیپ کے جو کپڑا ہمارے چہرے کو نہ لگے، اور وہ کیپ اس طرح سے ہوتی ہے، بہت ڈسٹینس پہ آگے جا کے نا کپڑا ڈالا جاتا ہے، ہمیں آسانی سے باہر کا نظر آتا ہے، لیکن باہر والے ہمارا چہرہ نہیں دیکھ پاتے اس کیپ میں۔ اور اگر دیکھیں اگر کسی لیڈیز کی کیپ کا کپڑا اگر اس کے چہرے پہ ہوا سے لگ گیا تو اب اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ لیکن بہت دیر تک، لائک 1 گھنٹہ لگا رہا، اس سے زیادہ لگا رہا، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر، جو فطرہ کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے نا، اتنا حصے کا پیسہ دے دینا ہے، اتنی رقم ہمیں دے دینی ہے۔ اور یوزولی ہوتا ہے ہر حاجی اپنے حج کے بعد صدقہ دیتا ہے، تاکہ دوران حج کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو، کچھ ہم نے کر دیا ہو جانے انجانے میں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ دیتے چلتے ہیں نا، کہ ہمارا حج قبول ہو جائے، ہمارے گناہ بخش دیے جائے، ہماری خطائیں معاف ہو جائے، اس طرح سے، اللہ اکبر۔ تو اب میں ریسٹرکشنز بتاتی ہوں کہ احرام کی حالت میں عورت نے کیا نہیں کرنا۔ دیکھیں احرام کی حالت میں یہ اللہ کا یونیفارم ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا جو ایک عورت نے حج کے وقت، عمرہ کے وقت جب پہنتی ہے نا، تو اس میں کیا نہیں کرنا۔ دیکھیں ایک عورت ہو چاہے مرد ہو، کپڑا جو ہے ہمارے چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا خوب خیال رکھیں، اسی لیے تو نقاب نہیں پہنتے نا ہم، کیونکہ جو یوزول ہم برقع پہنتی ہے، جو نقاب ہم پہنتی ہے، وہ ہمارے اسکن کو ٹچ ہوتے ہوئے آتا ہے نا، تو یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، سوتے وقت، جاگتے وقت ہمارا چہرہ جو ہے، کپڑا جو ہے اس کا خیال رکھے کہ ہمارے اسکن کو ٹچ نہ ہو، فیشیل اسکن کو کوئی کپڑا ہمارے ٹچ نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اب احرام کی حالت میں آنے کے بعد جسم پر کوئی خوشبو نہ لگائے، کوئی خوشبو، کوئی شیمپو، کوئی خوشبو والا تیل، کوئی ہینڈ واش، اس طرح سے دیکھیں ٹیشو پیپرز بھی ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹرا اسمیل والے ہوتے ہیں، ریفریشنگ ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ بھی یوز نہیں کرنا، فلیورڈ جوس ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی استعمال نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ بہت بہت احرام کی نیت میں آنے کے بعد، احرام کی پابندیاں فالو کرنے کے بعد، احرام کی کنڈیشن میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ان چیزوں سے بہت بچنا ہے۔ جو بیگ میں احرام کی حالت میں ہمارا ہاتھ جانے والا ہے، ان چیزوں میں، ان بیگ میں بھی ان چیزوں کو نہیں رکھنا کہ پرفیوم ہو، عطر ہو، کوئی کریم ہو، کوئی آئنٹمنٹ ہو جو بہت اسٹرانگ اسمیل والا ہو، اس سے پرہیز کریں۔ ہر قسم کی احرام کی حالت میں خوشبو سے بچنا ہے۔ اور ایک چیز وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دیکھیں غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی چگلی نہ ہو، فضول کوئی بات نہ ہو، ہے نا، کہ احرام کی حالت میں موبائل نہ دیکھے، ریلز نہ دیکھے، ٹائم پاس نہ کرے، عورتیں جہاں مل جاتی ہیں وہاں باتیں ہوتی ہے، تم کہاں سے آئی، میں کہاں سے آئی، تمہارے کتنے بچے، میرے کتنے بچے، کتنا ٹور کو پیسہ لگا، کتنی مرتبہ آ رہی ہو، اللہ اکبر، اس طرح سے ہماری باتیں نہ ہو۔ یہ وقت ان باتوں کا بالکل نہیں ہے، لیکن ہاں
اگر ہم اللہ کی دین کی باتیں کریں، اللہ کی دین کی دعوت دے، کچھ عبادتوں کا طریقہ کسی کو بتائے، اللہ کے دین کا طریقہ کسی کو بتائے، کچھ علم کسی کو سکھائے، کچھ علم کسی سے سیکھے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگا نا۔ کوئی ذکر بتائے، کوئی ذکر کسی سے سیکھ لے، تو یہ کوشش کرے کہ ہم فضول باتوں میں ہرگز احرام کی حالت میں نہ لگے۔ اور یاد رہے، احرام کی حالت میں ہم جو بھی کریں گے نا، جو گناہ کریں گے، ہم مرتے دم تک کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے پھر ہم پر، وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے پھر اس حاجی کا۔ پھر اللہ اکبر، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے کیفیت والا، قبولیت والا، تیرے عشق والا، تیری محبت والا مقبول حج عطا فرما، اس طرح سے کہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ اللہ یہ سفر نصیب فرما۔ ابھی سے اس کے لیے دعا کرے، اللہ آسانی والا، اللہ قبولیت والا، اللہ مرتبے بلند کرنے والا ہے اور زندگی بدلنے والا حج مجھے نصیب ہو۔ اس طرح سے اس سفر کے مزے تبھی ہے جب ایک حاجی کی جانے کی کیفیت کچھ اور آنے کے بعد کچھ اور ہو۔ سبحان اللہ۔ اور احرام میں دیکھیں بال نہ توڑے، ناخن نہ توڑے، اس کا خیال ہو۔ اور دیکھیں کوئی کیڑا مارنا منع ہے، سر کی جو مارنا منع ہے، اور اسٹرانگ خوشبو کی چیز ہو وہ کھانا نہیں ہے، جیسے کہ کچے گرم مسالے اگر ہو، الائچی ہو، گرم مسالہ ہو، جو اسٹرانگ اسمیل جس میں آتی ہو احرام کی حالت میں، ان سے بہت بچے۔ مکروہ ہے، دیکھیں لونگ، الائچی اور گرم مسالے، یہ ساری چیزیں، تمباکو والا پان کھانا ہے نا، یہ منع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک چیز کہ جسم سے میل دور کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر۔ احرام میں کہوں گی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیکھا اسی طرح سے پسند فرمایا کہ پسینے میں میلا ہو، کچیلا ہو، بکھرے ہوئے بال ہو، ارے جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا آ جا، میں تیرے ظاہر اور باطن کو دھو کر گناہوں سے دور کر کے تجھے پاک اور شفاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ غور کرے نا، سبحان اللہ، کنڈیشنز کیا ہے۔ سر میں کنگھی نہیں کرنی، بدن سے میل نہیں چھڑانا، خوشبو استعمال نہیں کرنا، کریم لوشن جس میں خوشبو ہو وہ نہیں لگانا، تیل نہیں لگانا، بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، کھجانا نہیں ہے، دیکھے ٹاول سے منہ نہیں پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ٹیشو پیپر یوز کر سکتے ہیں، لیکن کپڑا ٹاول لے کر جو ہے ایسے منہ صاف نہیں، کیونکہ میل چھوٹ جائے گا نا۔ دیکھیں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، خود پر بھی دھیان نہیں ہوتا نا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیکھے اسی طرح سے، ارے جس طرح سے، اور ایسے ایسے حاجی ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، ایسے عشق میں، ایسے اللہ کی محبت میں، ایسے تر ہوئے ہوتے ہیں پسینے میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتے ہیں، ایسے قبول ہوتے ہیں، ایسے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب جائز کیا ہے احرام میں؟ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، آئینہ دیکھ سکتے ہیں، مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ناخن ٹوٹا ہو تو اسے درست کر سکتے، لیکن ٹوٹا ہوا ناخن اگر ہو تو اس کو درست کرنا جائز ہے۔ اب ہینڈ گلوز پہن سکتے ہیں، لیکن نہ پہننا زیادہ بہتر ہے، لیڈیز کے لیے بات ہو رہی ہے یہ تو۔ اور زیور بھی پہن سکتی ہے خواتین، لیکن نہ پہننا بہتر ہے، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے، بہت پبلک ہوتی ہے، اور ہم 4-5 دن جو ہے نہ نیند کا خیال، نہ بھوک کا خیال، کس چیز کا خیال نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی جولری نہ پہنے کہ جس کا نقصان ہو یا اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں عمرہ کی طرف آتے ہیں۔ اب جن حاجیوں نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو عمرہ جو ہے سب سے پہلے وہ کریں گے، تو مسجد حرم میں جب داخل ہوتے ہیں تو میں کہوں گی اعتکاف کی نیت جو ہے وہ کر لے۔ اور اعتکاف کی نیت تو ہمارے گھر میں بھی جب ہم نماز کے لیے آئے، وضو بنائے، تیار ہو جائے، تو اعتکاف کی نیت کر لے، کیونکہ خواتین ہمارے لیے تو کوئی مسجد میں انتظام نہیں ہے نا، ہماری مسجد تو ہمارا مصلی ہے، ہمارا گھر ہے نا، تو ہم جب بھی وضو کے لیے تیار ہو، نماز کے لیے تیار ہو، تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور حرم میں جب میں کہوں گی داخل ہو تو سب سے پہلے جو ہے، اور مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کی نیت کر لے آپ، اور جہاں جہاں پر بھی جائے اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو دائیں جو پیر ہے ہمارا، دائیں پیر سے جو ہے حرم میں داخل ہو، اور یاد رہے یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے،
ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، ارے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، ارے انسان کا پیر تھرانے لگتا ہے، وجود شرمسار ہونے لگتا ہے، روا روا اللہ کے عشق میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عشق سے، اللہ کی محبتوں میں کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی فرسٹ ٹائم ہو، پہلی دفعہ جا رہا ہو، بیت اللہ کو انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، بیت اللہ کو اس سے پہلے کیلنڈر پہ دیکھا ہوگا، اسکرین پہ دیکھا ہو، کسی پیپر میں دیکھا ہو، تسبیح کے دانے پہ دیکھا ہو، آج آنکھوں کے سامنے بیت اللہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی دفعہ جا رہے ہیں، کس طرح سے ہو، نظریں نیچی رکھتے ہوئے، بہت ادب کے ساتھ، بہت ڈرتے ہوئے، شرمسار ہوتے ہوئے، نظریں جھکائے، دھیرے 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 اس ایسکیلیٹر سے جو نیچے اتر کے جب ہم جاتے ہیں، سیدھے سیدھے جب ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر، دھیرے سے نظریں اٹھانا ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اب مطاف میں داخل ہو گئے، نیچے ہی نظر ہونی چاہیے کہ لوگ طواف کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، پھر دھیرے سے بہت ادب و احترام سے نظر اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بیت اللہ کے دیدار سے سرسبز و شاداب ہو جائے، آباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور جو دعائیں ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، یہ دعائیں قبولیت کا وقت ہے، خاص جب ہماری پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، آسمان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جو بھی ایک حاجی دعا کرتا ہے، جو بھی دیکھ کر بیت اللہ کو جو بھی جائز حاجتیں مانگتا ہے، تمام دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ کن کی مہر لگا دیتے ہیں۔ ہر بہت 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 ساری دعائیں کرے، بہت اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں زندگی بھر جہاں جہاں پہ جو جو بھی دعا کروں، تماموں پہ کن کے قلم فرمانا، یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اب دیکھیں، اس کے بعد بھی آپ جو بھی مسجد میں جائے، جہاں پہ بھی آپ زیارت ہو، جو بھی ٹور والا آپ کو جہاں لے جائے، ہر مسجد میں آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ لیکن حرم میں یہ نماز نہیں ہوتی، حرم کی تحیہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ اب یہاں پر تلبیہ جو ہے ہمارا سٹاپ ہو جائے گا، ہم نے تلبیہ جو احرام جو شروع کر دیا تھا گھر سے نکلنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد، جب ہم جو شوق و زور بہت دل سے خلوصیت سے، لیکن جب ہم حرم میں پہنچ گئے، ہم نے بیت اللہ دیکھ لیا، اب ہمارا تلبیہ یہاں پر رک جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں، طواف شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصور ہی تصور میں دیکھیں طواف کس طرح سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں آپ کو یہ بتانے کی جو ہے کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے بتانے کی برکتوں سے، آپ لوگوں کی سننے کی برکتوں سے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہر بار، ہر سال طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا نصیب عطا فرما دے، آمین یا الہ العالمین۔ اب دیکھیں، جیسے طواف شروع کرتے ہیں نا، تو حجر اسود کے پاس سے جو ہے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اب تو جو ہے گرین لائٹیں وہاں پر لگی ہوتی ہے، ہمیں وہاں سے پتہ، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے نا مطاف میں کہ حجر اسود کے پاس جانا مطلب ممکن ہی نہیں ہوتا، بہت جو ہے ہجوم ہوتا ہے مرد حضرات کا، تو ہم بیچ میں گھسنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جہاں گرین لائٹ دکھتی ہے، بہت سینسیٹیو مقام ہوتے ہیں یہ، بہت میرے مطلب بتا نہیں سکتی ہوں الفاظوں میں کہ کس طرح سے ایک حاجی روتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، بدن کپ کپا رہا ہوتا ہے، بدن پر لرزی طاری ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت دل میں سمائی جاتی ہے، بسائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، یہاں پہ استلام کیا جاتا ہے، بوسہ لینا ہوتا ہے، مطلب اس کارنر سے کیا کرنا ہے کہ ہم وہاں آگے تو نہیں جا سکتے، لیکن جہاں پہ گرین لائٹ ہے، جہاں پہ حجر اسود نظر آئے، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے ہمارا ہاتھ جو ہے ہتھیلیوں کا بوسہ لینا ہے حجر اسود کی طرف دکھا کر، اور نیت کرنی کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتی ہوں۔ تو اور پھر یہ کہنا ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے اور میرے حق میں آسان فرما لے۔ اور یہ بھی یہاں پر دعا کرے کہ یا اللہ بیت اللہ پر دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں کی، وہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرما لے۔ جب پہلی مرتبہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو یہ بھی ایک دعا اس میں شامل کریں آپ۔
تو اب جیسے آپ نے نیت کر لی کہ عمرے کی طواف کی نیت کرتی ہوں، ہتھیلیاں جو ہے کندھے کی طرف اس طرح سے رخ ہو ہمارا. دیکھیں یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا. ایک مومن کی کیفیات بدل جاتے ہیں، ایک مومن کے جسم تھرانے لگتے ہیں، اس کی روا روا کانپنے لگتا ہے. اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو احرام کی حالت میں جو ہے بیت اللہ میں موجود ہو، طواف کی نیت ہو، عمرہ کی نیت ہو. اللہ اکبر. تو حجر اسود تو میں کہوں گی ایک اسکینر کی طرح ہوتا ہے. ہمارے اندر جو بھی کیفیت ہے نا، کہ جو بھی ہمارے اندر ایمان ہے، جو اللہ کی محبت ہے، جتنی جوش مار رہی ہوتی ہے اللہ کی محبت، جتنی محبت ہے ہمارے اندر انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے حجر اسود اپنے اندر اٹریکٹ کر لیتی ہے، ہمارے گناہ اپنے اندر لے لیتا ہے، اور ہم حجر اسود اپنی نورانیت ہمارے اندر منتقل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اور حجر اسود روز قیامت ہمارے ایمان کی گواہی دیتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے. سبحان اللہ. اب طواف جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو جو ہتھیلیاں ہے ہماری وہ کہتے ہوئے ایسے بوسہ لینا ہے حجر اسود کو دیکھتے ہوئے. اور پھر اس ہجوم میں ہم نے نہیں گھسنا. بہت رش ہوتا ہے جینٹس کا بہت. ہم نے پردے کا خیال رکھنا ہے. ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ غیر محرم جو ہے ہمارے ٹچ ہو جائے، یا وہ نہیں. دور سے طواف کرے، آرام سے کرے. زیادہ بڑا چکر ہو جائے زیادہ نیکیاں ملے گی، زیادہ جو ہے طواف کرنے کا ثواب مل جائے، یہ سوچتے ہوئے، یہ سوچ لے کہ میں اور جتنا تھکوں گی، جتنا اللہ کی محبت پہ چلوں گی، اتنا زیادہ میرے مولا کو میں پسند آ جاؤں نا انشاءاللہ. اس طرح سے نیت ہو اور طواف جو ہے وہ شروع کرے. آہستہ آہستہ جو ہے بیت اللہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، ہاں ہمارے دل کے قریب ہوگا. اس طرح سے طواف شروع ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح سے ایک واشنگ مشین میں دیکھیں کس طرح سے میلے کپڑے گھومتے ہیں نا، بس اسی طرح سے ہم اللہ کے بیت اللہ کے ارد گرد میں کہوں گی گھومتے رہتے ہیں میلے ہوئے، کچیلے ہوئے، گناہوں میں لت پت ہوئے، ڈٹے ہوئے، کھٹے ہوئے، کھوٹے ہوئے، بدبودار ہوئے. اللہ اکبر. ہماری صفائی کا سفر جو ہے، صفائی کے چکر جو ہے، اللہ کی محبتوں کے چکر جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تماموں کی زندگی میں عمرہ کا طواف، حج کی نیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی مبارک بار بار کے لیے نصیب فرما دے. آمین یا الہ العالمین. اللہ اکبر. اب دیکھیں، اب بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، خانہ کعبہ کا، اس دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں دیکھیں ملتزم ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں جو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اللہ اکبر، یہاں پہ جبریل علیہ السلام جو ہے یہ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر بہت رونے کا مقام ہے، بہت گڑ گڑانے کا مقام ہے، دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے. اور یہ جو ہے لفظوں میں بتانے والی چیزیں بالکل نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے جذبات ہوتے ہیں، یہ لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب طواف جب ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک چیز یاد رہے کہ سیدھے سیدھے ہم نے چلنا ہے، بالکل نگاہیں ادھر ادھر، رائٹ لیفٹ، اوپر نیچے نگاہیں نہیں اٹھانی. یہاں تک کہ بیت اللہ کی طرف بھی طواف کرتے کرتے نگاہ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھنا. دیکھیں جس طرح سے ہم نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، سیدھا نیچے دیکھتے ہیں نا، تو طواف بھی سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے بہت ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی محبت لیے، ایک عشق لیے سینے میں شرمسار ہوئے طواف کرنا ہے ہمیں. بہت بہت سنسیریٹی کے ساتھ یہ چکر کرنے ہیں، اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بالکل سیدھا چلنا ہے ہمیں. ہمارا سینہ اور ہماری پیٹھ بالکل بیت اللہ کو نہ ہو، صرف لیفٹ سائڈ جو ہے بیت اللہ سے ہمارا ہاتھ لگے اور ہم سیدھا سیدھا ایسے چلتے رہے، اس طرح سے ہو. اور پھر ہم طواف کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، جتنی چاہے اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں طواف کرتے وقت. دیکھیں طواف کی کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہوتی، کوئی بھی اسپیسیفک دعا نہیں ہوتی ہے طواف کی.
ایک بندہ دیکھے جب طواف کرتا ہے نا، جب طواف تک پہنچ گیا، سمجھ جائے وہ اللہ کی آغوش میں آ گیا، وہ اللہ کی رحمتوں میں آ گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ اللہ کی رہنمائی میں آ جاتا ہے پھر، اور جو دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے حاجی۔ اب آگے حتیم کی طرف آتے ہیں، رکن یمنی جہاں پر آتا ہے، دیکھیں وہاں پر بہت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور نزدیک جانے کا دیکھیں رش میں تو ٹائم نہیں ملتا، اور جب ظہر کے بعد جب رش کم ہوتا ہے یا پھر فجر کے بعد، اس وقت بھی جو ہے 8 8:30 8 9 کے درمیان 10 بجے سے پہلے پہلے بھی تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے، نزدیک جانے کا موقع ملے تو ضرور جائے جہاں پر رش نہ ہو۔ تو یہاں پر رکن یمنی کے پاس 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے یہاں پر، مطلب اگر کوئی نیا ہے، فرسٹ ٹائم ہے، نہیں سمجھ آ رہا، تو یہاں پر جیسے رکن یمنی آتا ہے لوگ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ربنا ازواجنا ذریتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین امام، ربنا والی دعائیں شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی دعائیں کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جو بھی ربنا والی دعائیں ہے، جتنی بھی دعائیں ہے، یہ یہاں پر دیکھے 70,000 فرشتے جو ہے موجود ہوتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ دے، اللہ اکبر، تو دل کھول کے سینہ چیر کے اللہ کے سامنے مانگے، اور اس طرح سے جو ہے یہ ایک طواف ہو گیا۔ اب اس طرح سے اگلے 7 چکر جو ہے دوبارہ سے، مطلب ہم کہاں پر آ جاتے ہیں، حجر اسود کی طرف، وہ گرین لائٹ کی طرف آ جاتے ہیں، پھر سے ہتھولیوں کا رخ اوپر کرے، بسم اللہ والی دعا پڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے وہاں پہ، ایسا فلائنگ کس کی طرح پہ ایسے کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 چکر کرتے ہوئے ایک طواف ہمارا مکمل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کرے، موقع نہیں ملے تو بس ایسے امیجن کر لے جہاں پہ ملتزم ہے اس کو نیم لگاتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا، ہمیں موقع ملے جب ہم جائیں انشاءاللہ، جہاں پر لیڈیز ہو، جب دیکھتے رہے، کیونکہ دوران طواف تو یہ مشکل ہے، ہمیں بالکل بے پردگی نہیں کرنی، کوئی ایسا گناہ ہم سے جانے انجانے میں نہ ہو جائے کہ بے پردگی کا سبب بن جائے، اللہ کے گھر میں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو دور ہوتے ہوئے بھلے ہی دعا کرے، بہت دعا کرے، بہت دعاؤں کا قبولیت کا مقام ہے، اللہ اکبر۔ اور اب انشاءاللہ اس کے آگے یہاں پہ دیکھیں طواف جو ہے 7 چکر کا ایک طواف، الحمدللہ میں نے بہت مختصر طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس کا PDF شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھیں مقام ابراہیم، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے قدموں کے نشان جس پتھر پہ موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ وہاں پر بیت اللہ میں مطاف میں موجود ہے، بیت اللہ کے دروازے کے ایک دم سامنے وہ موجود رکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ طواف کی نماز ہوتی ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف، یہ ہونے، ابھی دیکھیں اگر وہاں پہ جگہ نہیں ملی تو ہمیں کیا کرنا ہے، طواف ہونے کے بعد میں دوبارہ کہوں گی کہ اس جگہ کا نیم لگا کے پیچھے پڑھ لے، یا پھر اگر حرم کے سیکیورٹی گارڈ وہاں پر بھی نہیں پڑھنے دیتے تو مطاف میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر جو ہے طواف کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جہاں بھی جگہ مل جائے، بالکل بھی ہمیں بحث میں نہیں الجھنا، بالکل بھی ڈٹے نہیں رہنا، کھڑے نہیں رہنا، نہیں، جہاں پر بھی مطاف میں جگہ مل جائے پڑھ لے۔ اب انشاءاللہ یہاں پر ایک طواف جو ہے ہمارے عمرہ کا مکمل ہوا، اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ کس طرح سے زمزم پینا ہے، کس طرح سے نماز ہو، کون سا سورہ پڑھے، اور انشاءاللہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی عطا فرمائی تو وہ بھی خوبصورت سفر میں آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اس طرح سے ہمارا جو تیسرا سیشن ہے حج کا، جس میں میں نے آپ کو الحمدللہ مختصر انداز میں نے شروع کیا ہے عمرہ کا طریقہ، اور میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہ ہے کہ احرام کی پابندی اور حج کی جو 3 قسمیں ہوتی ہے ہم نے وہ دیکھا الحمدللہ۔ تصور میں ہمارا جو طواف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سننے کی برکتوں سے ایکچول میں
ظاہری حیات میں انشاءاللہ ہر سال کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارا مقدر کر دے، طواف کرنا، عمرہ کرنا، سعی کرنا، زمزم پینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پہ با ادب احترام کے ساتھ حاضر ہونا، آمین یا الہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ دوران سیشن جو بھی مجھ سے غلطی ہو بیان کرنے میں اسے معاف عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا کہنا قبول عطا فرمائے، آپ کا سننا قبول عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے کی برکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر ہونا نصیب فرمائے اور ہر سال حج کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ قبولیت والا، مرتبے بلند کرنے والا حج مبرورہ، حج مقبولہ عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔